دیکھ لیتا تو تیرا بھی کچھ بن جاتا. اگر بری لگ جاتی ہے تو اچھی بھی. نظر کی جولانیاں نہ پوچھو، نظر تو وہ ظالم نظر ہے، اٹھے تو بیڑا ہی پار کر دے، گرے تو خانہ خراب کر دے. نظر بہرحال حق ہے، وہ لگ جاتی ہے. اس کے بارے میں جو دیکھنے والا اگر کسی چیز کو اسے اچھی لگے تو اسے کیا کہنا چاہیے؟ ماشاءاللہ. کیا کہنا چاہیے؟ بزرگ کہتے ہیں پھر نظر لگتی. ایک بات دوسرا، حضور نے وظیفہ بتلایا روایت میں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھتے ہوئے سو جاؤ. سوتے وقت اس کو پڑھ لو، کوئی نظر نہیں رہے گی، کوئی شے نہیں رہے گی، نظر آتی. دوسری بات ہے استخارہ، اللہ سے خیر طلب کرنا. آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو یہاں 2 رکعتیں پڑھ کے سو جائیں. ایک چند دعائیں بھی ملتی ہیں، وہ دعائیں پڑھ کے سو جائیں. پھر خواب میں آپ کو کوئی اشارہ ہوگا، اگر نہیں بھی اشارہ ہوتا تو جدھر دل جمے وہ کام کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یقیناً وہی منظور ہوگا. اور اگر پھر بھی وہ کام ٹھیک نہ ہوا تو ہم بندے ہیں، بندوں کا کام مان لینا. تو استخارہ ہے شریعت میں، نظر لگ جانا شریعت میں، نیک فعال بھی شریعت میں، نیک شگون بھی شریعت میں. نیک شگون کیا ہے؟ کہ آج میری فلاں بزرگ سے ملاقات ہوئی تھی، بڑا اللہ نے فضل کیا. یہ بات کہنا درست ہے، یہ بات کہنا درست ہے. آج سویرے بیٹی سے مل کے گیا تھا، اس نے میرے لیے دعا کی، یہ اچھی بات ہے. میں اماں سے مل کے گیا تھا تو آج اللہ نے بڑا کرم کیا. ابا جی سے دعا کرا کے گیا تھا تو اللہ نے بڑی. آج استاد جی سے ملاقات ہوئی تھی، حضرت صاحب نے دعا کر دی تو بڑی خیر ہوئی. یہ بات کہنا بھی یہ درست نہیں کہ میں بلی رستہ کاٹ گئی تھی تو میرا کام کوئی نہیں ہوا. یہ کوئی درست، یہ کوئی مطلب نہیں کہ بلی رستہ کاٹ گئی تھی تو میرا کام. یہ کوئی درست نہیں کہ رات کو جھاڑو دینا تو منحوس ہوتا ہے. یہ کوئی درست نہیں کہ جناب کو چارپائی کے پاس بیٹھ گیا تو منحوس ہو گیا. یہ کوئی درست نہیں کہ جب بجلی چمکے رات کو تو سب سے پہلے والا بچہ باہر نہیں نکلنا چاہیے. یہ کوئی مطلب نہیں کہ سورج گرہن لگا ہوا ہے تو اب باپ جو ہے بچوں کا وہ کام کوئی نہ کرے. یہ کوئی مطلب نہیں. یہ بدشگونی شریعت کے اندر یہ اوہام پرستی ہے، اوہام پرستی. اور میں بڑی ذمہ داری سے آپ کو بتا رہا ہوں، لوگ مجھے مسئلے بتاتے ہیں. آپ یہ جو بدشگونی کا شکار ہو گئے نا لوگ، رسول پاک کا فرمان سن لیں. نبی پاک نے فرمایا بدشگونی لینے والا ہماری امت میں ہی نہیں، ہم میں سے ہے ہی نہیں. لوگ اپنے سائے سے ڈرنے لگے. یہ بھی میرے حق میں برا ہے، یہ بھی میرے حق میں برا ہے، یہ بھی میرے حق میں برا ہے. یہ کوئی چیز بری نہیں، بدشگونی سے باہر آ جائے، کوئی شے بری نہیں. یہ مکان اچھا نہیں، پیر صاحب کہتے ہیں مکان بدل لو صحیح ہو جائے گا. مکان صرف وہ صحیح نہیں ہوتا جو تنگ ہو، جہاں اذان کی آواز نہ آئے، جہاں ہمسائے اچھے نہ ہو، وہ مکان درست نہیں ہوتا. ہمسائے اچھے ہوں، کھلا مکان ہو، اذان کی آواز آئے تو وہ مکان برکت والا ہے. گھوڑا فرما بردار ہو، حضور نے فرمایا برکت والا ہے. بیوی فرما بردار ہو تو نبی پاک نے فرمایا ہے برکت والی. ہاں کچھ خرابیاں ہوں تو فرمایا برکت والی نہیں. لیکن منحوس پھر بھی ہمارے ہاں عجیب بات ہے، کوئی بیوی آ گئی کسی گھر میں تو حالات خراب ہو گئے، کہتے ہیں جب سے یہ آئی ہے تباہی اتر گئی ہے. بات ہو گئی ہے بھائی، بندہ بھی کبھی منحوس ہوتا ہے تو یہ نکال دے. لوگ نفسیاتی مریض ہو گئے. پیر صاحب نے کہا مکان بدل لو، مکان بدل لو. تو میں کہ پیر صاحب نے کہنا تھی پیسے بھی دیو مکان بدلن دے. کتھوں بدلیے؟ ماڑا بندہ اگے بڑا اوکھا بنایا ہے، اور کتھوں بدل لے؟ انوکھی بات کر دی پیر صاحب نے، مکان ہی بدلوا دیا شریف آدمی نے. تو یہ بدشگونی منع ہے شریعت اسلامیہ. بلی رستہ کاٹ گئی، صبح صبح پتہ نہیں کس کا منہ دیکھا تھا، میرا پتہ نہیں کیا. یہ بدشگونی بچیں، ان چیزوں سے بچیں. لوگ لڑ پڑتے ہیں، یقین کریں. بیویاں محلے دار کی کوئی خاتون آ جاتی ہے تو ہنڈیا چھپا لیتی ہے، کہتے ہیں اس کی نظر بڑی ظالم ہے، ہنڈیا چھپا لیتی ہیں. خدا سے ڈریں. بدشگونی اسلام میں درست، اور نبی پاک کے لفظوں پہ غور کر لیں، رسول اللہ کے لفظوں پہ غور کریں. نبی پاک نے فرمایا جو بدشگونی لینے والا بندہ ہے نا، بدشگونی لینے والا، وہ کبھی اعلیٰ مقاصد حاصل نہیں کر سکتا. وہ کبھی اعلیٰ مقاصد. کوئی بندہ منحوس نہیں، کوئی دن منحوس. اتنے پکے ہو گئے ہیں سنی سفر میں شادی نہیں کرتے. زور لگا لیں آپ، نہیں کریں گے بلائیں اترتی ہیں. یہ تو بھائی کفار کا طریقہ تھا، کفار کا طریقہ تھا. محرم میں شادی نہیں کرتے، سوگ کا دن ہے. کس کا سوگ منا رہے ہو؟ شہید تو زندہ ہوتے ہیں، کس کا سوگ منا رہے ہو؟ کافر ہے جو منکر ہو حیات شہداء کا، ہم زندہ ہو جاوید کا ماتم نہیں کرتے.
کس کا سوگ منا رہے ہو؟ وہ تو زندہ ہے، قرآن کہہ رہا زندہ ہے، کس کا سوگ منا رہے ہو بھائی؟ بدشگونی، وہ جی سفر کے آخری ہفتہ بڑا بدشگونی والا ہے، بچے جی یہ ہو گیا، کچھ بھی نہیں بھائی ہوتا، بدشگونی کوئی شے نہیں۔ ایک اور بات ہے، کہتے ہیں پیر صاحب نے آخیا سودک باندھے، میں کہ میں 36,000 کتاب دیکھی، مینوں تے سودک لبا ہی نہیں کیڑی بلا دا نا ہے، وہ پتہ نہیں کیڑی شے بند ہو گئی، نویں سن لگی۔ سنا ہے آپ نے کہ نہیں سنیا ہوا ہے؟ مینوں نہیں جو لبا کسی کتاب چ، وہ میں سودک ساریاں ڈکشنریاں بھی پھولدا رہا، کسی ڈکشنری چ بھی کوئی نہیں۔ میں کہ چلو یہ کوئی ترجمہ شرجمہ ہی لب جائے، عجیب چکر بازی ہے بھائی، حد ہو گئی۔ ایسے ایسے فکرے لوگوں نے کاٹ لی ہیں بدشگونی کے، جس کا کوئی مطلب ہی سمجھ میں نہیں آتا۔ تو بس چونکہ وقت ہو گیا، مسئلہ یہ سمجھانا تھا کہ بدشگونی جائز اور حام پرستی شریعت میں۔ ایک حدیث سنے، حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے جب کلمہ پڑھا نا تو ان کی بینائی چلی گئی، بینائی چلی گئی، اندھی ہو کلمہ پڑھتے۔ عام آدمی کس قدر ڈگمگا جائے گا۔ حضرت زنیرہ یہ پہلی شہیدہ ہیں اسلام کی، ایک روایت کے مطابق، ان کی بینائی چلی گئی تو یہودی عورتیں کہنے لگی دیکھا نا ہمارے بتوں کو برا کہا تو بینائی چلی گئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی پیغام آیا کہ بیبیاں اس طرح کہنی، حضور نے فرمایا یہ بتاؤ وہ کیا کہہ رہی ہے، اور تو وہ کیا کہہ رہی ہے؟ تو کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ کہتی ہے نا بھائی میرا رب بھی سچا ہے، میرا رسول بھی سچا ہے، بی بی ہو کے ایمان اتنا پختہ ہے، میرا خدا بھی سچا، میرے نہیں اس وجہ سے نہیں گئی۔ حضور نے فرمایا یہ کہتی ہے، اے اللہ اس کی بینائی دے دے۔ کہتے ہیں حضور نے دعا دی، اللہ نے دوبارہ آنکھیں عطا فرما۔ ایسے لوگ، ایک بادشاہ جا رہا تھا، بزرگوں نے واقعہ لکھا ہے، وہ جاتا تھا، شکار کا بڑا شوقین تھا، تو جاتا تھا سڑک سے تو کہتا تھا کہ یار جس دن کو میرے متھے بندہ لگ جائے نا شکار صحیح نہیں ہوتا۔ اس نے پابندی لگا دی کہ جس رستے میں نے شکار پہ جانا ہے نا اس رستے سامنے سے بندہ کوئی نہ آئے، متھے لگ جاتا ہے تو شکار کوئی نہیں ہوتا۔ اب وہ فوجی اعلان کر رستہ چھوڑ دو، رستہ چھوڑ دو، ایک دن پہلے اعلان ہو جاتا کہ اتنے بجے بادشاہ گزرے گا۔ ایک دن ایک بندہ تھا بیچارہ، ایک آنکھ اس سے نظر آتا تھا دوسری سے نظر نہیں آتا تھا، وہ غلطی سے روڈ پہ چڑھ گیا، ادھر سے بادشاہ سلامت آ گئے۔ ہمارے زمانے کے بادشاہوں جیسا ہوگا نا، جب وہ گزرے تو اور کوئی نہیں گزر سکتا، تو وہ روڈ پہ چڑھ گیا غلطی سے۔ اب وہ بادشاہ سلامت نے دیکھ لیا کہ میرے حکم کے خلاف، اوہو دیکھتے ہی طبیعت خراب، آج میرا شکار صحیح نہیں ہوگا، بڑا ظالم ہے تو، تجھے نہیں اعلان کا پتا چلا، پکڑو اس کو باندھ دو دھوپ میں درخت کے ساتھ، واپس آ کے شام کو دیکھیں گے اس کا کیا علاج کرنا ہے، پہلے یہ سزا تو دو نا، اس کو دھوپ میں باندھو۔ اس کو دھوپ میں باندھ دیا۔ اب شام تک وہ بیچارہ وہاں بندہ رہا۔ بادشاہ کہتا ہے جتنا اچھا شکار اس دن ہوا نا اس سے پہلے کبھی ہوا ہی نہیں، اتنا سارا جانور کے، اور پھر میرا ایک نشانہ خطا نہیں ہوا، جو نشانہ لگایا وہ بھی لگ گیا، شکار بھی مرضی کا، شوق بھی بڑا تھا، کہتے ہیں ڈھیروں جانور قابو آئے۔ بادشاہ واپس آیا تو وہ بیچارہ بندہ ہو گیا، دھوپ میں جل رہا ہے، آگے کہنے لگا سزا تو تجھے سخت دینی تھی پر میرا شکار بڑا اچھا ہوا ہے، جا تجھے چھوڑ دیتا ہوں، چھوڑ دیتا ہوں۔ بادشاہ نے جب کھولا تو بندہ بڑا دلیر تھا، کہنے لگا بادشاہ مجھے باندھا کیوں تھا؟ کہنے لگا جب کوئی میرے متھے لگ جائے نا تیری طرح کا بندہ تو وہ دن میرا صحیح نہیں گزرتا۔ کہنے لگا بادشاہ تو میرے متھے لگا تھا، میں تیرے لگا تھا، تیرا تو صحیح گزر گیا، میرا نہیں یار صحیح گزرا، میرا تو سارا دھوپ میں گزر گیا ہے، میں تو بندہ رہا ہوں صبح سے شام تک، میرا بڑا برا گزرا ہے، میرا جو بڑا سخت گزرا ہے، کاش کہ میں یہ کس طرح کا تیری بدشگونی ہے، اللہ کرے میں تیرے متھے نہ لگتا، کم از کم اس عذاب سے تو بچ جاتا۔ تو بدشگونی لینا اسلام میں درست، نیک شگون لے۔ اور عقیدہ کس طرح کا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ مبارکہ میں جب مصر فتح ہوا تو حضرت عمر بن عاص گورنر تھے مصر کے، انہوں نے خط لکھا، کہا جناب یہاں دریائے نیل خشک ہو جاتا ہے، ہر سال ایک کواری لڑکی ذبح کر کے اس میں ڈالتے ہیں پھر دریا چلتا ہے، اور میرے آنے پہ بھی خشک ہو گیا، لوگوں نے کہا ہے کہ کواری لڑکی قتل کر کے اس میں ڈالیں گے تو دریا چلے گا۔ حضرت عمر بن عاص کہنے لگے اسلام قتل کی اجازت نہیں دیتا۔ آپ نے جناب عمر کو خط لکھا، کہا حضور یہاں رواج ہے، لڑکی مرے گی دریا میں ڈلے گی تو چلے گا۔ حضرت عمر نے فرمایا اسلام کو حام پرستی کا قائل، ان چکروں میں اسلام نہیں پڑتا،
آپ نے ایک خط حضرت عمر بن عاص کے نام لکھا اور دوسرا خط حضرت عمر نے دریا کے نام لکھا۔ آپ نے فرمایا جب میرا خط پہنچے تو سارے مصر کے لوگ اکٹھا کر کے لے جانا، نام ماننے والوں کو بھی لے لینا ساتھ، اور دریا کنارے کھڑے ہو جانا۔ اور دوسرا خط دریا کے نام لکھا، فرمایا دریائے نیل اگر تو چلتا تھا رب کے حکم سے تو عمر تجھے حکم دیتا ہے چلنا شروع کر دے، خط لکھا۔ اور اگر تو اللہ کے حکم سے نہیں چلتا تھا تو پھر ہمیں تیرے پانی کی ضرورت، کوئی ضرورت نہیں تیرے پانی۔ صحابہ کہتے ہیں جناب عمر بن عاص ڈھیروں لوگوں کو لے کے گئے، جب وہ خط جناب عمر کا انہوں نے ڈالا نا پانی میں تو دریا پہلے سے بھی زیادہ تیز چلنا شروع ہو گیا۔ اسلام کسی بھی توہمات کا، کسی قسم کی توہمات کا قائل چھوڑ دیں، یہ بات کہیں۔ بعض لوگ ایسے ہیں جنہیں پکے تویز پڑ گئے، نکلتے ہی نہیں، جدھر سے بھی کالی ہوا چلتی ہے انہی کے گھر میں تویز گرتے ہیں سیدھے آتے، جدھر سے بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے انہی کے گھر تویز آتے ہیں سیدھے۔ اپنے آپ کو مضبوط کریں، ہم خدا کے ماننے والے، رسول اللہ کے ماننے والے، عقیدہ اور ایمان رکھنا، ایسے ہر آدمی کو شک کی نگاہ سے دیکھنا۔ اور پھر لوگ کہتے ہیں میں فلاں تویز والے کے پاس گیا تھا، وہ کہتا تھا تجھے کسی نے کچھ کیا ہوا ہے، تو میں نے کہا بھائی اگر آپ مریض نہیں ہوں گے تو پھر ڈاکٹر دوائی کس بات کی دے گا، اور ڈاکٹر دوائی نہیں دے گا تو آپ پیسے نہیں دیں گے، تو وہ جس کے پاس گئے ہیں اس نے آپ کو کچھ بتانا ہے تو آپ نے اس بیچارے کو کچھ دینا ہے، تو اس کا تو دھندا ہے، اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے تو وہ فیل ہو جائے گا۔ لہذا بچیں تو ہم مات سے اعتدال میں رکھیں، نظریات اعتدال میں۔ ایک بات سنیں، اورنگزیب عالمگیر گئے خواجہ معین الدین اجمیری کے مزار پہ، کون بہت بڑا بادشاہ تھا، مزارات پہ جاتے ایک اندھے کو کھڑا دیکھا، اندھا کھڑا ہے باہر، بادشاہ آتے تھے تو اور زیادہ کٹھے ہو جاتے تھے، نظر نیاز زیادہ ملے گی، اندھا باہر کھڑا ہے۔ اورنگزیب عالمگیر اس کے قریب سے گزرنے لگے تو کہنے لگا 30 سال ہو گئے، 30 سال غریب النواز کی چوکھٹ پہ کھڑا ہوں، خیرات نہیں ملی، آنکھیں لینے آتا ہوں، خیرات نہیں ملی، کچھ دیجئے مجھے۔ 30 سال سے رو رہے، جاگ رہے ہیں آپ لوگ؟ 30 سال ہو گئے۔ اورنگزیب عالمگیر کہنے لگا کتنا عرصہ ہو گیا؟ کہنے لگا جی 30 سال۔ آپ فرمانے لگے خواجہ معین الدین تو تجھ سے ناراض ہیں، میں تو جتنی دفعہ بھی آیا ہوں جھولی بھر کے عطا فرمایا ہی نہیں، تجھے 30 سال ہو گئے دیا ہی نہیں، تیرے ساتھ ناراض ہیں۔ دو سپاہیوں کو کہنے لگے اس کے سرانے کھڑے ہو جاؤ، اگر میرے واپس آنے تک صحیح ہو گیا تو ٹھیک ہے ورنہ اس کی گردن اڑا دیں گے۔ خواجہ صاحب ناراض ہیں، 30 سال ہو گئے، اس کو آنکھیں نہیں ملی، ان کے وسیلے سے ملی نہیں، اس کو مار دیں گے آپ، وہ ناراض ہیں۔ اورنگزیب اندر گئے دعا مانگنے، واپس آئے تو اندھا صحیح ہو گیا تھا۔ آپ نے فرمایا کیسے صحیح ہو گیا تو؟ کہنے لگا جی میں نے کہا حضور مہربانی کریں، اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں، اور میں نے ان کے وسیلے سے بھی دعا کی، میں نے کہا مولا پہلے تو آنکھیں نہیں تھی اب تو جان بھی جانے لگی ہے، مہربانی کر فضل فرما۔ کہتے ہیں رو رو کے دعا مانگی ہے تو آنکھیں ٹھیک ہو گئی۔ تو اورنگزیب نے تاریخی جملہ کہا، تاریخ ساز کو یاد رکھیں، کہنے لگے تم نے یہاں آ کے نا ڈھونگ رچا لیا تھا، ڈھونگ، تو آنکھیں لینے نہیں آتا تھا، ورنہ جس غریب نواز نے زندگی خدا رسول کے نام کر دی ہو اس کے وسیلے سے کوئی مانگے تو رب عطا نہ کرے، جس نے اپنی جوانی ساری رسول اللہ کے لیے قربان کر دی، لمحہ لمحہ زندگی کا رسول اللہ کے دین کے نام گزارا، اس کا نام لے کے وسیلہ دو تو رب رحمت نہ کرے۔ فرمایا تم نے ڈھونگ رچایا ہے دربار کا، ڈھونگ، اس لیے کچھ نہیں ملتا۔ میں بھی کہتا ہوں ڈھونگ نہ رچاؤ، ڈھونگ نہ رچاؤ، ڈھونگ رچاتے ہو تو کچھ نہیں ملتا۔ درویشوں کے دروازے تو آج بھی کھلے ہوئے ہیں، صدق کے دل سے آؤ، دیانت داری سے آؤ، کاسا سیدھا کر کے آؤ، ان کے وسیلے سے جتنا بھی مانگو میرا رب اپنی رحمت کے دروازے کھول کے عطا فرماتا ہے۔ ڈھونگ رچایا ہوا لوگوں نے، اس لیے حالات بگڑے ہوئے ہیں۔ اور ویسے بھی اللہ والوں سے بھی اگر بندہ دنیا مانگنے چلا جائے تو اس نے پھر مانگا کیا ہے؟ ان سے تو ان کے وسیلے سے تو خدا سے ان جیسا جذبہ مانگنا چاہیے۔ تو میرے بھائی بدشگونی کا کوئی تصور